خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 13واں باب۔ اور شاہ یہودا اخزیہ کے بیٹے یوآس کے 23ویں برس سے یاہو کا بیٹا یہوآخز سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 17 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں کی پیروی کی، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا۔ اس نے ان سے کنارہ نہ کیا، اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام ازائیل اور ازائیل کے بیٹے بن ہدد کے قابو میں کر دیا۔ اور یہوآخز خداوند کے حضور گڑ گڑایا، اور خداوند نے اس کی سنی، کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے، اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا عنایت کیا، سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے ڈیروں میں رہنے لگے۔ تو بھی انہوں نے یروبعام کے گھرانے کے گناہوں سے، جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا، کنارہ کشی نہ کی، بلکہ انہی پر چلتے رہے، اور یسیرت بھی سامریہ میں رہی۔ اور اس نے یہوآخز کے لیے لوگوں میں سے صرف 50 سوار اور 10 رتھ اور 10,000 پیادے چھوڑے، اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی مانند کر دیا۔ اور یہوآخز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآخز اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور انہوں نے اسے سامریہ میں دفن کیا، اور اس کا بیٹا یوآس اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یوآس کے 37ویں برس یہوآخز کا بیٹا یوآس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 16 برس سلطنت کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور نبات کے بیٹے یروبعام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، باز نہ آیا، بلکہ انہی پر چلتا رہا۔ اور یوآس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودا امسیاہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور یروبعام اس کے تخت پر بیٹھا، اور یوآس سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا۔ اور الیشا کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا، اور شاہ اسرائیل یوآس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا، اے میرے باپ، اے میرے باپ، اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار۔ اور الیشا نے اس سے کہا، تیر و کمان لے لے۔ سو اس نے اپنے لیے تیر و کمان لے لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، کمان پر اپنا ہاتھ رکھ۔ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا، اور الیشا نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے، اور کہا، مشرق کی طرف کھڑکی کھول۔ سو اس نے اسے کھولا۔ تب الیشا نے کہا کہ تیر چلا۔ سو اس نے چلایا۔ تب وہ کہنے لگا، یہ فتح کا تیر خداوند کا، یعنی ارام پر فتح پانے کا تیر ہے، کیونکہ تو افیک میں ارامیوں کو مارے گا، یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا۔ پھر اس نے کہا، تیروں کو لے۔ سو اس نے ان کو لیا۔ پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا، زمین پر مار۔ سو اس نے 3 بار مارا اور ٹھہر گیا۔ تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے 5 یا 6 بار مارنا چاہیے تھا، تب تو ارامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا، پر اب تو ارامیوں کو فقط 3 بار مارے گا۔ اور الیشا نے وفات پائی، اور انہوں نے اسے دفن کیا۔ اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا، سو انہوں نے اس شخص کو الیشا کی قبر میں ڈال دیا، اور وہ شخص الیشا کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اور شاہ ارام ازائیل یہوآخز کے عہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا، اور خداوند ان پر مہربان ہوا، اور اس نے ان پر ترس کھایا، اور اس عہد کے سبب سے جو اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا، ان کی طرف التفات کی، اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے، اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا۔ اور شاہ ارام ازائیل مر گیا، اور اس کا بیٹا بن ہدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور یہوآخز کے بیٹے یہوآس نے ازائیل کے بیٹے بن ہدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یہوآخز کے ہاتھ سے جنگ کر کے لیے تھے۔
3 بار یوآس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا۔ آمین۔